ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ بچپن سے اماں ابا کی نوک جھونک سنتے سنتے کب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا پتہ ہی نہیں چلا۔ وقت بے وقت اماں کی شکایتیں کہ جب سے اس بندے سے میری شادی ہوئی ہے نصیب پھوٹ گئے ہیں، تیرے باپ کے پلے بندھنے سے اچھا تھا کہ خود کو کھائی میں گرا دیتی یا کنویں میں چھلانگ لگا دیتی یا پھر کسی کے ساتھ بھاگ کر جاتی۔ یہاں پر آ کر ابا کی برداشت ختم ہو جاتی اور اٹھ کر 2-3 تھپڑ جڑ دیتا، ساتھ میں جان سے مارنے کی دھمکی بھی ہر بار دی جاتی۔ تھپڑ کھانے کے بعد اماں سسکیاں لے لے کر سو جاتی اور ہم بہن بھائی پوری رات یا سارا دن اس ڈر سے جاگتے رہتے کہ اماں بھاگ نہ جائے یا پھر ابا کہیں ان کی جان نہ لے لیں۔ 40 سالہ طویل رفاقت میں نہ ہم نے ابا کو مطمئن دیکھا اور نہ ہی اماں کو۔ اماں کو اپنی زندگی ضائع جائے تو ابا کا دکھ بھی کسی طور کم نہیں تھا۔ ان کو بھی اس بات کا قلق رہتا کہ کاش وہ کسی تعلیم یافتہ اور شہری لڑکی سے شادی کرتا، کم از کم زبان تو نہیں چلاتی ان کے آگے، وقت بے وقت اس کی زندگی جہنم تو نہیں بنتی۔ جب تک ہم غیر شادی شدہ تھے تو ہماری پوری ہمدردیاں اماں کے ساتھ ہوتی۔ شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ابا کتنے مجبور، کتنے لاچار اور کتنے بے بس تھے۔ ایک دن چھٹیوں پر گاؤں آیا تو دیکھا کہ اماں کچھ بجھی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ پوچھا، اماں کیا ہوا؟ تو وہ جیسے بھری بیٹھی تھیں، آگے سے پھٹ پڑیں کہ 2 دن سے بخار میں تپ رہی ہوں، مگر تیرے ظالم باپ نے ایک بخار کی گولی تک کا نہیں پوچھا۔ یہ تو روز اول سے میری موت کی خواہش میں جی رہا ہے۔ ابا دوسری چارپائی پر بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ میں نے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا تو ابا نے منہ پھیرتے ہوئے جواب دیا کہ لے جاؤ اسے گاؤں کے واحد میٹرک پاس ڈاکٹر کے ہاں، جب تک وہ اسے ہاتھ نہ لگائے تب تک تیری ماں نے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لینا۔ اب اماں کی جوابی گولہ باری میری برداشت سے باہر ہو گئی۔ اماں نے ابا کے خاندان کے وہ گڑے مردے قبروں سے نکالے کہ میں اپنی نظروں میں شرمندہ ہو گیا کہ میری بدقسمتی اتنے بغیرت خاندان میں آنکھ کھولی۔ ایک دن بیوی کے ساتھ مار کٹائی ہوئی تو بیوی نے شکایت کے لیے اماں کو فون لگایا۔ اماں نے آگے سے وہ بے نقط سنائیں کہ الامان، کہنے لگیں کہ باپ کا خون ہے، دوسروں کی بیٹیوں کو مارے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ اس بغیرت سے میں اور کوئی توقع کر بھی نہیں سکتی۔ بیوی تو یہ سب سن کر پرسکون ہو گئی، مگر میرا سکون برباد ہو گیا کہ ساری زندگی بیوی کے سامنے اب سر جھکائے سنتا رہوں گا۔ شام کو ابا کا فون آیا، ڈرتے ڈرتے اٹھایا کہ اب وہ کیا کہیں گے۔ سلام کے بعد ابا گویا ہوئے کہ مرد کے بچے ہو، بیوی دوست نہیں بن سکتی، لہٰذا دبا کے رکھو۔ اپنی ماں کا رویہ دیکھ کر میری حالت سے عبرت پکڑو۔ اب تک بکت رہا ہوں، کاش جوانی ہوتی تو تیری ماں کو گونگا کر دیتا اور دوسری شادی کر لیتا۔ تم جوان ہو، لہٰذا میری طرح افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ دوسری لا کر بیوی کے سر پر بٹھا دو تاکہ اسے لگ پتہ جائے۔ اس لمحے مجھے اپنا اور ابا کا دکھ اور نصیب ایک جیسا محسوس ہوا۔ دونوں نے نہ جانے کون سے گناہوں کی سزا بیویوں کی صورت میں پائی تھی، جو بیویاں کم اور 24 گھنٹے کا ٹارچر سیل زیادہ تھیں۔ گاؤں میں موجود بہن بھائیوں کی زندگی اور بھی اجیرن تھی۔ صبح و شام اماں ابا کی لڑائی ہوتی تو بچے ایک طرف ماں کو ابا کا ظلم سہنے پر حوصلہ دیتے رہتے تو کچھ دیر بعد دوسرے کمرے میں باپ کی ہمت بندھا رہے ہوتے کہ غلطی ساری اماں کی ہے۔ مہینہ قبل اماں کا دانت گاؤں کے واحد ڈاکٹر کے ہاتھوں نکلوا لیا گیا۔ اماں کا شوگر 300 سے اوپر چلا گیا تھا، لہٰذا دانت کا انفیکشن مسوڑوں تک پھیل گیا تھا۔ گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ اماں کو منہ کا کینسر ہوا ہے۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری، سو راتوں رات گاڑی بھگا کر شہر گیا اور شہر کے جانے مانے ڈاکٹر سے مشورہ کیا۔ اگلے دن اماں کی سرجری تھی۔ اماں تکلیف سے تڑپ رہی تھیں۔ سرجری کے لیے اماں کو جب اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے جایا جا رہا تھا تو ہسپتال کے برآمدے میں لگی بینچ پر میں نے ابا کی سسکیاں سنی۔ دیکھا تو ابا رو رہے تھے۔ میں آگے بڑھا اور ان کو اپنی آغوش میں لے لیا۔
ابا میرے گلے لا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے اور میں خود بھی اپنے آنسو ضبط کرتا ہوا ان کو تسلیاں دیتا رہا۔ خیر آپریشن کامیاب رہا اور اماں صحت یاب ہو کر ہسپتال سے گھر آ گئیں۔ روٹین کی زندگی گزرنے لگی، مگر مجھے ابا کی سسکیاں اور آنسو پریشان کیے جا رہے تھے کہ ابا اماں کے لیے بھی رو سکتے ہیں۔ کچھ دن پہلے چھوٹے بھائی کا فون آیا جو اماں کا سب سے لاڈلا تھا کہ اماں نے اس سے بات چیت بند کی ہوئی ہے، لہٰذا میں سفارش کر کے اماں کو راضی کر لوں۔ جب گاؤں گیا، اماں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھیں۔ سلام کر کے چارپائی کے ایک کونے پر ادب سے بیٹھ گیا اور بولا کہ اماں، چھوٹے کا فون آیا تھا، آپ کس بات پر اس سے ناراض ہیں؟ معاف کر دیں اسے اماں۔ اماں غصے سے اٹھ گئیں اور کہا وہ تو اپنا دودھ بھی اس کو نہ بخشیں، اتنا دل دکھایا ہے اس نے۔ میں ہل کر رہ گیا۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگیں کہ گھر میں ابا کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو اماں نے چھوٹے کا ATM کارڈ ابا کو دیا کہ اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر خرچ کر لینا۔ اگلے دن چھوٹے کا فون آیا کہ ابا کو میرے پیسے نظر آ گئے تھے، میرے اپنے بچے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کچھ بچا سکوں، ابا کو احساس ہی نہیں ہے۔ اماں بتا رہی تھیں اور روئے جا رہی تھیں کہ ابھی تو میں زندہ ہوں اور یہ لوگ میرے شوہر کی توہین کر رہے ہیں۔ کتنی مشکلوں سے میرے شوہر نے ان کو پال پوس کر بڑا کیا، اگر اب میں اس کے ساتھ لڑتی جھگڑتی ہوں تو وہ ہم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، مگر کسی کو یہ حق نہیں دوں گی کہ وہ میرے جیتے جی میرے سہاگ کی توہین کرے۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا اور فون نکال کر بیوی کو کال ملائی۔ آگے سے پھنکارتی ہوئی آواز میں وہ چیخی کہ یہ معلوم کرنے کے لیے فون کیا ہے نا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں؟ میں نے کہا کہ کیا واقعی تم میرے بغیر زندہ رہ سکتی ہو؟ دوسری طرف فون پر ایک طویل خاموشی چھا گئی۔